لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطع تعلقی کیا ہے؟ کسی کو کسی بات پر ناراض ہو کر یہ کہہ دینا اور اس پر پابند رہنا کہ تیرا میرا جینا مرنا ختم۔ یہ جملہ ہمارے ہاں مشہور ہے۔ تیرا میرا جینا مرنا ختم، اور وہ اس پر پابند بھی رہتے ہیں بعض لوگ۔ ہم اس کی میت میں نہیں جائیں گے، وہ بندہ مر چکا ہے، ہم اس کی میت میں نہیں جائیں گے، ہم اس کا مرا ہوا منہ نہیں دیکھیں گے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ اور رشتے کیا ہیں؟ خالائیں، پھوپھیاں، ماموں، چچا، تایا، یہ آپس کے رشتے ہیں، بہن، بیٹیاں، والدین۔ اور یہ ان رشتوں سے متعلق کہہ رہا ہے کہ تیرا میرا جینا مرنا ختم۔ انتہائی گھٹیا کلمات اور الفاظ ہیں۔ رشتہ توڑنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اس شخص کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ کوئی کچھ بھی کر جائے، آپ اس سے ملتے رہیں۔ نہیں، اس نے تو ایسا کیا ہے کہ اب تو ملنا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، بعض لوگ ایسے دیندار لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے اور ہم سب چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن اس نے کچھ ایسا کیا ہے کہ اس سے تو ملنا بنتا ہی نہیں ہے۔ او بھائی، یہ صلہ رحمی کے احکام، قطع رحمی کی وعیدیں اور رشتوں کو توڑ کر جہنم میں جانے کی باتیں یہ ہوئی اسی لیے ہیں کہ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ جنت میں جانا بھی تو آسان نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنا، کسی کو اس کی زیادتیوں کے باوجود اس کو چھوڑ دینا، معاف کر دینا، اس کو درگزر کر دینا اور اس سے اپنے تعلق کو بنا کے رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے اس کے لیے، بڑے خطرناک لہجے برداشت کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو نظر انداز، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اس میں پہل کرتا ہے۔ کوئی چیز ہو گئی ہے تو گیند کی طرح منہ بنا کے خاندانوں میں گھومنا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والے شخص کو اللہ رب العزت لمبی عمر سے نوازتے ہیں، اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر اس پر بڑی زبردست بات فرمائی ہے اور تفصیل سے بیان کی ہے کہ لمبی عمر کا کیا مطلب ہے۔ 120 سال عمر تو اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ نہیں، بعض دفعہ چھوٹی عمر میں اللہ اس سے وہ کام لے لیتے ہیں جو بڑی بڑی عمروں میں لوگ نہیں کر پاتے۔ یہ بھی عمر میں برکت کا ایک مطلب ہے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما دے، خاندان کی وسعتیں، فراخیاں اور اپنے ماتحت بچوں کی ساری خوشیاں اس کو دکھا دیں، یہ بھی مراد ہے۔ تو قطع رحمی کرنے والے شخص کو جنت نہیں ملے گی، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے وہ جس مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کو اپنی رحمت سے محروم فرما دیتا ہے۔ قطع رحمی کرنے والا انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی فضیلت یہ بتلائی کہ اللہ اس کو لمبی عمر سے نوازیں گے، خوشیاں اس کو نصیب ہوں گی، اور قطع رحمی پر یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت سے محروم فرما دیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
خاندان کے اندر کوئی بات، یہ قطع رحمی پر اتنی باتیں کی کیوں گئی؟ رشتہ ناتا توڑنے پر جنت سے دوری کی بات کی کیوں گئی؟ وہ اس لیے کی گئی کہ معاملات ہوں گے، یعنی کچھ نہ کچھ انبن کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گی۔ یہ اس لیے نہیں کہی گئی کہ ہونا نہیں ہے بس اس کا خیال رکھنا، نہ، اس طرح کی باتیں خاندان میں ہو جائیں گی کہ جس کی وجہ سے گھروں کا ٹوٹتا نظر آئے گا، گھر ٹوٹتے نظر آئیں گے۔ اور ایک بڑی تجربے کی بات کروں، اس میں وہ بہت برے طریقے سے پس جاتا ہے جو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں منافق آدمی ہے، یہ وہاں کچھ بولتا ہے یہاں کچھ بولتا ہے۔ اس انسان کو اس میں بڑا چیلنج، ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں، تو اس شخص کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ جس شخص کو لوگ اپنے جوڑ کے لیے بٹھا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خیر باتوں سے بھی ہمیں منع فرمایا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ قطع تعلقی ہوگی تو اس کو جوڑنا ہے، ہمیں ایسی باتوں سے بھی منع فرمایا کہ جس سے توڑ پیدا ہوتا ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ منہ کے اندر آگ رکھ کے بات کرتے ہیں، ہمیشہ کڑوا بولتے ہیں، ٹھنڈک سے بولا نہیں جاتا ہو۔ پچھلے جمعے بھی یہی بات عرض کی کہ نرم لہجہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے پاس حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بھیجا اور یہ فرمایا قولا لہ قولا لینا، جا کر تم ان سے نرمی سے بات کرنا۔ چلے انہوں نے تو نرمی سے بات کی، لیکن فرعون نے جو آگے سے جواب دیے ہیں اور اس نے جو باتیں کی ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت سے متعلق ایسی باتیں کی ہیں، اور اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نرمی سے بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں واقعی نرمی سے بات شروع کرنا اور پھر اس نرمی پہ قائم رہنا، اگلے کی باتوں کو سن کر، تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، اس نرمی پر اگلے کی کڑوی باتیں سن کر اس نرمی پر قائم رہنا، یہ نبیوں کی ہی شایان شان ہے۔ انسان بھڑک اٹھتا ہے اگلا، یہ بات تو حقیقت ہے، یہ نبیوں کی شایان شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ فرعون نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے؟ یعنی اس کا یہ مطلب تھا، یہ رب العالمین کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون ربکم و رب آبائکم الاولین۔ رب العالمین کون ہے؟ تو ربی موسیٰ اور ہارون کا رب بھی وہی ہے، اور تمہارے باپ دادوں کا رب بھی وہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے اس کی ان باتوں کا جواب دیا۔ دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور فرعون اپنے انداز سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے، ان کے بارے میں الٹے سوال کر رہا ہے، اور وہ نرمی پر قائم ہے۔ تو نرمی پر قائم رہنا بھی یہ نبیوں کی شایان شان ہے۔ بعض دفعہ کوئی انسان کسی بات کو شروع کرتا ہے، نرمی سے شروع کرتا ہے، اگلا اتنی الٹی بات کرتا ہے کہ اس نرم آدمی کے بھی 14 طبق روشن کر دیتا ہے، اس کو ابھار دیتا ہے الٹا بولنے پر۔ تو میرے دوستوں، رشتے جو ہیں یہ بڑی عظیم چیز ہے، بڑی بہترین چیز ہے۔ ابھی ایک صاحب نے اپنے گھر کسی تقریب پہ بلایا اور کچھ تھوڑی سی بات کروائی، یہی صلہ رحمی اور قطع رحمی پر۔ میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ یہ
اس تقریب کا مقصد کیا تھا؟ کیوں جمع ہوئے تھے آپ لوگ سارے خاندان والے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، کسی کا ایصال ثواب تھا یا کیا تھا؟ اتنی زبردست بات اس بچے نے کہی. اس نے کہا کہ قاری صاحب اس لیے جمع ہوئے تھے، جو خاندان میں آپس میں نہیں فسادات ہو جاتے ہیں، الٹی سیدھی ایک دوسرے کے لیے باتیں ہو جاتی ہیں، تو بس وہ نحوستیں ختم کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے. یا سبحان، کیسی پیاری بات کی. یعنی اور کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ وہ نحوستیں جو دلوں میں ایک دوسرے کے میل آ گیا ہے، بس گلے ملنے ختم کریں باتوں. بڑا مجھے اچھا لگا، یہ میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں دیکھا. تو آپس میں رشتوں کی قدردانی کرنا، آپس میں مل جل کر رہنا، اور ایک دوسرے کو انزل الناس منازلہم کے تحت کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اسی جگہ وہ عزت دینا، یہ ہمیں آپس میں سیکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتے بیان کیے، اور اللہ رب العزت نے بھی اجمالاً قرآن مجید کے اندر بیان کیے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وامہاتکم اللاتی ارضعنکم. یہ ساری آیت اللہ رب العزت نے ایک ایک رشتے کا نام لے کر بیان کی. یہ اس پوری آیت کے اندر تم زینت اختیار کر سکتی ہو. عورتوں کو پردے کے بارے میں بتایا، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے گھر کے ان باقاعدہ رشتوں کے نام لیے. آج ایک چھوٹا سا یوٹیوبر مولانا صاحب یہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس سے ملوں، میں اس کے پاس جاؤں، میں اس کے پاس جاؤں. ویسے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بہت مصروف ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت جیسی ذات نے ایک ایک رشتے کو بیان کیا ہے. کس نے؟ خالق کائنات نے ایک ایک رشتے کو بیان کیا ہے. خالاؤں کا ذکر کیا ہے، ماموں کا ذکر کیا ہے، پھوپھیوں کا ذکر کیا ہے، والدین کا، والدین میں سے ماؤں کا ذکر کیا. مائیں میں بھی پھر دو قسم کی مائیں، جو آپ کی سگی ماں ہے، سوتیلی ماں ہے، اس کا ذکر کیا. ان سارے رشتوں کو اللہ نے بیان کیا. یہ ہمارا خاندانی سسٹم کہلاتا ہے مسلمانوں کا، جو دوسرے دیگر ملکوں کے اندر، یورپین ممالک کے اندر یہ خاندانی سسٹم نہیں ہے. ماموں، چچا، تایا، پھوپھی، یہ خوبصورتیاں تو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی. یہ ایک فیملی سسٹم اللہ نے بہترین دیا ہے. اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ 10 بھاگ رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی ہے تو یہ بھی پریشان ہے، سارے ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی خدمت ہو رہی ہے. یہ خاندانی سسٹم اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس نعمت کی ناقدری کی جائے تو اللہ رب العزت پھر اس نعمت کو مسلمانوں سے تو کیا، جس نے اس نعمت کی ناقدری کی ہے اللہ نے اس سے اس نعمت کو چھین لیا ہے، چھین لیا ہے. بچے، پھر ان بچوں کے بچے، پھر ان بچوں کے بچے، اللہ رب العزت نے ایک ایسے خاندان متعارف کروایا. حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے دیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام، اور 12 بھائی، 12 بیٹے دیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائی دیے. 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ سبق پڑھایا کہ اے بیٹوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک ایئر لائن سے مت جانا، مختلف ایئر لائن سے جانا. ظاہر ہے 10 کے 10 اترو گے، لوگ کہیں گے اچھا یہ 10 بیٹے ان کے ہیں، کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے. دیکھیں اندازہ کریں، یہ تو ایسی بہترین اور خوبصورت چیزیں ہیں. خاندانی سسٹم، فیملی سسٹم، ایسا بہترین نظام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا لا تدخلوا من باب واحدہ، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ.
ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف دروازوں سے جانا تاکہ تمہیں کوئی نظر بد نہ لگ جائے۔ خاندانی سسٹم ایسا بہترین سسٹم ہوتا ہے جہاں سارے جمع ہو جائیں تو ایک نظر آتا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں، یہاں لوگ رشتوں کو ترس رہے ہیں، کچھ لوگ رشتوں کو ترس رہے ہیں اور کچھ اپنے رشتوں کی ناقدری کر رہے ہیں۔ تھوڑا پیسہ آ گیا تو کٹنا شروع، خاندان سے کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، کہیں یہ مجھ سے کچھ ڈیمانڈ نہ کر دے، کٹنا شروع۔ مجھ سے ایک صاحب نے، ہمارے بزرگ نمازی تھے، 5D سے تشریف لاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، مجھ سے کہنے لگے بیٹا فلاں جگہ ملنے کے لیے جانا ہے۔ میں لے گیا انہیں، میں نے تفصیلات لی تو وہ خاتون تھی، پیسہ تھا۔ جب پیسہ آیا تو خاندانی سسٹم سے دور ہونا شروع ہوئی، جب بڑھاپا آیا تو اب رشتے یاد آنا شروع ہو گئے۔ اب جب بڑھاپا سر پہ آیا تو اپنے رشتے یاد آنا شروع ہوئے کہ میرا فلاں بھی تھا، میرا فلاں بھی تھا۔ اب سوائے دواؤں سے کھیلنے اور فلاں کو یاد کرنے کے اور کوئی کام تو ہے نہیں، تو ہم کیوں نہیں اپنی جوانی اور اپنے بالکل جوبن پر جب ہوتے ہیں، ہم اس وقت کیوں اپنے رشتوں کی قدر نہیں کرتے؟ پھر آخر میں یہ سب رشتے یاد آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر جمع کرنا مشکل، لے کر آنا مشکل۔ وہ آتے ہوئے اپنا پیر بھاری محسوس کرتے ہیں، اب کیسے ان کے دروازے پر چڑھیں، یہ خود بلاتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ اب کس منہ سے ان کو بلائیں۔ تو وہ ایک تقریب جو میں نے دیکھی، وہ بہت زبردست تقریب انہوں نے اپنے گھر پہ کی، دعا ہوئی اور مجھ سے تھوڑی سی بات کروائی۔ مقصد میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ مقصد کوئی ویسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، بس کوئی مقصد ہو تو ہی جمع ہوتا ہے، تو وہ بڑے عظیم مقصد کے لیے سارے جمع ہوئے تھے۔ کوئی کسی کی منگنی نہیں تھی، کوئی کسی کا کوئی دوسرا کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا، مطلب کوئی کسی رشتے کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے، نہ کسی کی میت پر ایصال ثواب کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ لوگ جمع کیوں ہوئے تھے؟ یہ بیان ہوا تو یہ کیا وجہ کیا تھی؟ پھول رکھے ہوئے تھے پلیٹ میں، میں نے شاید کوئی ایصال ثواب ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، کھانا بھی ہوا۔ تو اس نے بچے نے بڑا بہترین جواب دیا، کہا قاری صاحب اس لیے جمع ہوئے تھے کہ ہمارے خاندان میں جو بعض دلوں میں باتیں آ جاتی ہیں، فسادات آ جاتے ہیں، ان فسادات کو ختم کرنے کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کو بس محبتیں آ جائیں اور مل کر جمع ہو جائیں اور وہ ساری نفرتیں ختم ہو جائیں، اس لیے جمع ہوئے تھے۔ میں نے کہا یا سبحان اللہ، کیسی بہترین اجتماع کی شکل کی ہے انہوں نے، اور کیا زبردست معاملہ کیا کہ آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں۔ قدر کر لیں میرے بھائیوں، قدر کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والے شخص کو اللہ رب العزت لمبی عمر سے نوازتے ہیں، قطع رحمی کرنے والے انسان کو اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت سے محروم فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، یہ بال ہاتھ کے کھڑے، جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں حضرت نے لکھی ہیں قطع رحمی کے اوپر، جو اس وقت میرے ذہن میں ازبر نہیں ہے۔ یہ اللہ تبلیغ والوں کا بھلا کرے، انہوں نے پیر کے دن میری تعلیم رکھی ہے، تو اب وہ اس میں پڑھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے حضرت نے کیا لکھا ہے، اس میں جڑا کریں آپ لوگ، بیٹھا کریں، پتہ لگتا ہے کہ ہمارا دین کتنا عظیم الشان دین ہے۔ حضرت نے لکھا کہ وہ قطع رحمی کرنے والا شخص اللہ کی نظر سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس مجلس میں ہو اللہ ان سب کو بھی نظر رحمت سے محروم کر دیتا۔ اندازہ لا حول ولا قوت۔ ماں سے ناراض ہیں۔ حضرت مولانا تھانوی اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت روزی بند ہو گئی، تعویذ لکھ دیں، تو حضرت اس ذوق کے آدمی تھے نہیں، لیکن لکھ دیا کبھی کسی کو کسی وجہ سے۔ پھر آیا، کہا حضرت وہ کام بنا نہیں۔ اچھا، پھر کام بنا نہیں، بھائی کیا کرتے ہو، ادھر بیٹھو۔ اب وہ دور اندیش آدمی تھے، کوئی خاندان میں ناراضگی ہیں کسی سے؟ والدین کہاں ہیں؟ کہا حیات ہیں۔ کہا امی، والدین، والد، ان سے کیا معاملات ہیں؟ کہا میں اپنی امی سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت جیسے سرخ ہو گئے، سخت غصے ہوئے، فرمایا کم بخت اٹھو، ماں سے ناراض ہو گئے، اٹھو، اگر میں نے تمہیں پورا قرآن بھی لکھ کر دے دیا تمہیں روزی ملنے والی نہیں ہے۔ اس سے ناراض ہو گئے کہ جس سے پیدا ہوتے ہی جس کے سینے میں اللہ نے تیری روزی اتاری، اور تو روزی کو در بدر ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔
اٹھ جاؤ، جا کر اپنی ماں سے معافی مانگو. ماں سے ناراض ہے، واہ بھائی واہ. ابو سے ناراض ہے، میں اپنے ابو سے ناراض ہوں. تو یہ ناراضگیاں ہمیں آپس کی ختم کر دینی چاہیے. صلہ رحمی اور قطع رحمی کو دیکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار اپنی مبارک زبان سے یہ فرما رہے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت سے محروم، اللہ کی نظر رحمت سے محروم. آپس کے رشتوں اور ناتوں کی قدر کریں، ہم ان رشتوں کی اہمیت کو پہچانیں. اور یہ پتہ جب لگے گا جب ہم ماحول سے وابستہ ہوں گے. پیوست رے شجر سے امید بہار رکھ، یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پیر کے دن کی تعلیم کی، اتوار کا درس، ہفتے کا درس، ان ماحول میں اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے، آپ یقین جانیں کہ غیر مسلم اسلام کی طرف آ کر اسلام پر ایسے عمل پیرا ہیں کہ ہم مسلمان حیران ہو جاتے ہیں کہ یار کتنا انہوں نے علم حاصل کر لیا ہے. سعید انور ایک جگہ بتانے لگے یوسف کے بارے میں، محمد یوسف جو سابقہ کرکٹر اور غیر دوسرے اس سے عیسائی مذہب سے تھے. 6 سال بعد میں نے ایک ضرب مومن کے اندر سعید انور کا انٹرویو پڑھا. اس میں لکھا کہ محمد یوسف نیا مسلمان ہوا ہے، 6 سال اسے ہوئے مسلمان ہوئے، اس وقت تک کی بات کر رہا ہوں. 6 سال مسلمان ہوئے ہیں. وہ کہنے لگا کہ سعید بھائی، آپس کی ان کی بات تھی، کہنے لگا سعید بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے، 6 سال میں ایک تہجد قضا نہیں ہوئی. 6 سال میں ایک تہجد قضا نہیں ہوئی. ہم اپنے ہاتھ نہ چبا لیں. ایک غیر مسلم عورت ایک مفتی صاحب کو فتویٰ پوچھتی ہے کہ حضرت میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور میں نے اپنی آستین کو ایسے چڑھایا ہوا تھا، دستانے پہنے ہوئے تھے، تو وہ ڈوری میرے ہاتھ سے پھسل گئی اور میری کلائی کھل گئی، غیر مردوں کی نظر پڑ گئی، حضرت مجھے اللہ کا عذاب تو نہیں ہوگا؟ غیر مسلم عورت پوچھ رہی ہے، جو اسلام پر، یعنی نو مسلم عورت جو غیر مسلم سے اسلام کی طرف آئی، نو مسلم ہوئی اور انہوں نے یہ بات پوچھی علماء کرام مفتیان اعظام سے. ہم کس کشتی میں سوار، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنی اللہ کی نعمتوں میں، ابھی پچھلی جو تعلیم آئی فضائل صدقات سے متعلق، اس میں سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تمہیں آگے بڑھنے کی بھاگ دوڑ نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے. اس کے ضمن میں جو باتیں آئی ہیں کہ کن کن نعمتوں کا اللہ کے ہاں سوال ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور مسجد میں آ کر گھوم رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ابو بکر رات کے اس پہر مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ عمر بھوک کی شدت نے گھر سے باہر نکالا ہے. بھوک کی شدت نے گھر سے باہر نکالا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے بھی کسی دوسری چیز نے باہر نہیں نکالا، یعنی میں بھی شدید بھوک کے اندر. ابھی یہ دونوں حضرات مسجد میں موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بھائی یہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو مسجد میں؟ فرمایا رسول اللہ ہم دونوں کو بھوک نے اپنے گھر سے باہر نکالا ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کہ مجھے بھی کسی دوسری چیز نے گھر سے باہر نہیں نکالا. اللہ کے نبی بھی بھوک سے باہر آئے. اور یہاں پر یہ بات نقطے کی عرض کروں کہ یہ جو فاقہ تھا یہ اضطراری نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ غربت آ گئی بس اچانک، نہ، یہ اللہ کے نبی نے اپنے پیارے رب سے یہ بات مانگی تھی، یا اللہ میں مسکین رہنا چاہتا ہوں، فقیر رہنا چاہتا ہوں، مسکین مرنا چاہتا ہوں، وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مجھے مسکینوں میں جمع کیجیے گا یا اللہ. تو یہ بتا دوں کہ یہ آپ نے اختیار کیا تھا فقر و فاقہ، ورنہ آپ کو تو یہ آفر تھی کہ آپ صرف کہیں آپ کے یہ سارے پہاڑوں کو ہم سونے کا بنا دیں، دنیا کو آپ کے قدموں کی دھول بنا دیں،
فرمایا نہیں، مجھے مسکنت پسند ہے، فقر پسند ہے، میں عاجزی کے ساتھ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. تو یہ اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں صحابہ چلے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کی اہلیہ نے کچھ انتظام کیا کھجوروں کا. فرمایا بھائی ابو ایوب کہاں ہیں؟ فرمایا رسول اللہ کہیں گئے، بس ابھی آتے ہوں گے. پوری جواب فکر کے ساتھ دیا کہ کہیں یہ حضرات چلے نہ جائیں، بڑے عظیم مہمان آج میرے گھر پر ہیں. بس وہ تھوڑی کھجوریں پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ پکی پکی کیوں نہ توڑ لی، یہ کچی کیوں توڑ لی؟ تو فرمایا رسول اللہ اس لیے توڑی ہیں تاکہ آپ جو کھجور چاہیں وہ پسند فرما کر نوش فرما لیں. اچھا بھائی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے. او ہو ان کی باتیں کھل گئیں، اتنے زبردست مہمان میرے گھر پر. فوراً بکری ذبح کروائی، بکری ذبح کر کے آپ کے سامنے پیش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس میں سے ایک گوشت کا پیس اٹھا کر اس روٹی پر رکھا اور فرمایا یہ لو ابو ایوب، میرے گھر پر میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ کہ اس نے بھی ایک وقت سے اس طرح کا کوئی کھانا نہیں کھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانا کھایا، نوش فرمایا، اور اس کے بعد روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے صحابہ سے کہا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے ابو بکر اور عمر، ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ سے تمہارے ہاں سوال ہوگا. اللہ کے ہاں سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا. پھر حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس بات تک کا سوال ہوگا کہ ایک لڑکی پر 2 لڑکوں کے رشتے آئے اور اس میں سے اللہ کی شان عبداللہ کا ہو گیا، عبد الرحمن چھوٹ گیا. تو عبداللہ سے اس نعمت کا بھی سوال ہوگا کہ اے عبداللہ تم کیوں تھے، عبد الرحمن کیوں نہیں تھا، تم پر اللہ کی ایسی کیا خاص نعمت تھی، تم نے اس نعمت کا کیا حق ادا کیا. اس نعمت کا بھی سوال ہوگا. اندازہ کریں، اس نعمت کا بھی سوال ہوگا. آنکھوں کا سوال ہوگا، کان کا سوال ہوگا، رشتوں کا سوال ہوگا. جتنی نعمتوں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں ان سب نعمتوں کا ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے ان رشتوں کی، ان نعتوں کی اور ان نعمتوں کی کیا قدر کی ہے ہم نے. تو میرے دوستوں، ہم رشتوں کی قدر کریں. قطع تعلقی جیسے بڑے گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. صلہ رحمی کا سب سے بڑا، بات کو اپنی ختم کرتا ہوں، صلہ رحمی کا سب سے بڑا نتیجہ کیا آتا ہے؟ اللہ اس کے رزق میں وسعت فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں. قطع رحمی کی وعیدیں کیا ہیں؟ لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں نہیں جائے گا رشتوں کو توڑنے والا اور اللہ کی نظر سے رحمت سے محروم. اور جو جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا بیٹھ جائے اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اتنی خطرناک چیز، ارد گرد کے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے محروم. تو یہ قطع تعلقی کیا ہے؟ تھوڑی سی خاندان کی کوئی انبن ہوئی، تیرا میرا جینا مرنا ختم، میں تیرا مرا ہوا منہ نہ دیکھوں. آ جاؤ بھائی، مر گیا، نہیں میں نہیں آؤں گا اس کی میت میں، میں نہیں جاؤں گا اس کی شادی میں. ہزاروں سال سے دنیا چل رہی ہے، 60-65 سال کے لیے آئے ہیں اور امتحان چل رہا ہے. اللہ کے واسطے اس میں ہم کامیاب ہو کر چلے جائیں، اس میں ہم کامیاب ہو کر چلے جائیں، ورنہ اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر حضرت مولانا مفتی ظرف علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان بچے کا جو واقعہ سنایا جو 19 سال کی عمر میں فوت ہوا، اور اس کا حال کیا تھا؟ روزانہ اللہ کے نبی سے خواب میں گلے مل رہا ہے. یا سبحان اللہ. حضرت مفتی ظرف علی خان صاحب نے مولانا مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس نوجوان کو مت بتانا، لیکن یہ نوجوان بہت پائے کا نوجوان ہے، لیکن یہ عنقریب مر جائے گا، بس فوت ہونے والا ہے. تھوڑے دنوں میں وہ فوت ہو گیا. کسی کو خواب کی تعبیر یہ نہیں دینی چاہیے کہ تم مرنے والے ہو. تو حضرت گئے، حضرت نے جا کر کہا بھائی جو تم اعمال کر رہے ہو کرتے رہو، ویسے بھی ہم آخرت کے لیے ہیں، تو آخرت کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو نیک کام کرتے رہتے ہیں، تو تم کرتے رہو. تھوڑے دنوں میں وہ فوت ہو گیا. 14 دن کے بعد مفتی ظرف علی خان صاحب کے خواب میں آیا. حضرت نے فرمایا بھائی اتنے دن کہاں تھے؟ خواب میں یہ بات ہو رہی ہے. تو اس نوجوان نے جو اللہ کے نبی سے روزانہ خواب میں گلے ملتا تھا، اس نے کہا کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل پر مجھ سے سخت پوچھ گچھ ہو گئی.
سخت پوچھ گچھ ہو گئی، اس وجہ سے اٹکا رہا، اب اللہ نے کرم کر دیا، اب اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ 19 سال کا نوجوان، وہ پیشاب اور ناپاکی اور پاکی کے مسائل، بیچارہ کالج کا طالب علم تھا، مدرسے کے طلباء سے محبت کرتا تھا، وہ صرف آ کر حضرت کے پاس بیٹھتا تھا اور ان کو کہتا تھا مجھے مدرسے کے بچے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ نوجوان کالج کا تھا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں آج بھی اس کی قبر، اب حضرت خود فوت ہو گئے، فرماتے ہیں میں آج بھی اس کی قبر پر جاتا ہوں بغیر کسی کو بتائے، اس کی قبر پر پرندے بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت۔ ایسا نوجوان پاکی اور ناپاکی کے مسائل میں اٹک گیا، 14 دن تک پوچھ گچھ ہو گئی، جس سے اللہ کے نبی خواب میں مل رہے ہیں۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ ہم کہاں کھڑے؟ نہ رشتوں کی قدر، نہ نعمتوں کی قدر، نہ اپنے دین کی قدر۔ کیا ہم نے قدر کی ہے؟ محمد یوسف 6 سال تک تہجد قضا نہ ہو، ہماری فجر کا پتہ نہ ہو، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں مرنا ہے اور تیزی سے ہم دوڑ رہے ہیں، نہ جانے کس لمحے نکل جائیں۔ تو تھوڑی سی اس فکر کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، دینی حلقوں کے ساتھ جڑنا ہے، دینی حلقوں میں اپنے آپ کو ملانا ہے۔ ابھی یہ فروری کا اجتماع آ رہا ہے، کیسا بہترین اور نورانی ماحول ہوتا ہے وہاں پر، کسے کسے اللہ والے تہجد گزار آتے ہیں اور اپنے دکھ اور اپنے درد دین کے حوالے سے دنیا کو بتاتے ہیں کہ آؤ بھائی اس دین کی طرف، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔